جہاد کے اوراق جنگ و جدل اور تخت و تاج کی رسا کشی کے واقعات سے بھرے ہیں۔ وہاں تخت و تاج پر بیٹھنے والے انہی شاہوں کے عشق کی خوشبو جگہ جگہ بکھری پڑی ہے۔ ان کے دل کا گداز اور محبوب کے آگے ان کی بے بسی دل میں عجیب سا سوز پیدا کر دیتی ہے، جبکہ دنیا میں ان کی سرکشی اور بہادری کے قصے زبان زد عام ہوتے ہیں۔ بس اسی کو زندگی کے نشیب و فراز کہتے ہیں۔ کہیں ہریالی اور کہیں ویرانی ڈیرا ڈالے ہوتی ہے، مگر تخت و تاج کا سفر کبھی نہیں رکتا۔ چنگیزی دور میں عشق کی دلگداز داستان اور بادشاہت ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہونے کے دہشت انگیز واقعات۔ عشق و سینہ قصہ نمبر 7۔ عشق و سینہ قصہ نمبر 7۔ امیر تیمور ہندوستان کے دور دراز سفر سے اسی وقت لوٹا تھا، مگر اس نے اسی وقت گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا اور سلطانیہ کا رخ کیا۔ وہاں جا کر جب اس نے میرا شاہ کی بربادیوں کی تحقیق کر لی تو اسی وقت اس کی موت کے احکام جاری کر دیے۔ میرا شاہ کے گلے میں رسی ڈال کر اسے باپ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ باپ کا مجرم بیٹا اس کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ تمام امراء نے میرا شاہ کی سفارش کی۔ تیمور نے امراء کے کہنے سے اس کی جان تو بخشی کر دی، مگر اس سے تمام اختیارات اور مناصب چھین لیے گئے۔ کچھ ماہ بعد خانزادی کے بطن سے ایک اور لڑکا پیدا ہوا۔ یہ میرا شاہ کا بیٹا تھا۔ اس کا نام خلیل سلطان رکھا گیا۔ 18 برس بیت چلے۔ امیر تیمور نصف دنیا کی افواج کو شکست دے چکا تھا۔ سن 1399 کے موسم بہار میں امیر تیمور نے ہندوستان کا قصد کیا۔ ایک شام ہندوستان سے تیز رفتار قاصد سمرقند پہنچا۔ اہل سمرقند امیر تیمور کا پیغام جاننے کے لیے بے چین تھے، مگر رازداری برتی گئی۔ دوسری صبح ریگستان میں خبر نہایت سرعت سے پھیلی۔ قاصد کا پیغام معلوم ہو چکا تھا۔ تمام رات حصار کے پہرے دار اس کی وجہ سے جستجو کرتے رہے تھے۔ امیر کا پیغام ایک حکم کی صورت میں تھا، شادی ملک کو فوراً موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم۔ صرف چند لوگ اسے جانتے تھے، ان میں بوڑھا سپہ سالار سیف الدین بھی تھا۔ یہ بوڑھا امیر گزشتہ مہم کے اختتام پر ایران سے واپسی پر سیاہ زلفوں والی ایک حسینہ کو ساتھ لایا تھا۔ سفید مرمری رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی مالک اور حرم کی پروردہ، یہ تھی شادی ملک۔ خانزادی کا سب سے چھوٹا لڑکا خلیل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی درخواست پر سیف الدین نے یہ لڑکی اسے دے دی۔ دربار کے آداب سے واقف، شاہی کنیزوں کی غمزوں سے شناسا شادی ملک اب تیمور کے پوتے کا قرب حاصل کر چکی تھی۔ خلیل اس کی محبت میں اپنے ہوش و حواس کا ہو چکا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنی اس نئی داشتہ کے قدموں میں بیٹھا رہتا۔ یہ داستان اس وقت ایک نئے موڑ سے دوچار ہوئی جب دربار کے تمام امراء، سردار اور شاہی خاندان کی شہزادیوں کو رد کرنے کے بعد اس نے شاہی طریقے پر شادی ملک سے شادی کا ارادہ کیا۔ امیر تیمور نے خلیل کی درخواست رد کر دی تھی اور حکم دیا کہ شادی ملک کو اس کے حضور پیش کر دیا جائے۔ جب خلیل کو اس کا حکم کا پتہ چلا تو اس نے شادی ملک کو اپنے ایک دوست کے گھر چھپا دیا۔ تلاش بھی سار کے باوس تیمور کے خواجہ سرا شادی ملک کا سراغ نہ لگا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان فوج روانہ ہو گئی تھی۔ اب ہندوستان سے فاتح نے پیغام بھیجا تھا کہ شادی ملک کو قتل کر دیا جائے۔ خلیل اب اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ چھپ سکتی تھی۔ اس کے لیے سمرقند کا چپا چپا چھانا جا رہا تھا۔ شادی ملک نے نقاب پہنا اور سیدھی دربار کی ملکہ سرائے خانم کے محل جا پہنچی۔ وہاں اس نے ملکہ کے پاؤں پکڑ لیے اور جان بچانے کے لیے آہوزاری شروع کر دی۔ اس میں تاتاریوں کی سی جرت نہ تھی۔ اس کے سرخ و سفید رخسار آنسو سے بھیگے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کا کاجل بہہ چکا تھا۔ سنجیدہ رو اور شاہانہ تمکنت والی ملکہ، جس کی تربیت تاتاری فاتحوں کی روایت میں ہوئی تھی، خاموش تھی۔ شادی ملک آخر کار پکار اٹھی کہ وہ خلیل سے حاملہ بھی ہے۔ اگر یہ درست ہے، ملکہ کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، تو پھر امیر تیمور اسے قتل نہ کرائے گا۔ اس نے شادی ملک کو اپنے خواجہ سراؤں کے حوالے کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ تیمور کی واپسی تک خلیل سے نہ ملے۔ بعد میں تیمور نے اس کے فیصلے کی تائید کی اور شادی ملک زندہ رہی۔ امیر تیمور نے اب تک اپنے جانشین کے متعلق کوئی وصیت یا اشارہ نہ کیا تھا۔ ملکہ سرائے خانم اب بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ باوصف یہ کہ حالات سازگار نہ تھے، اسے امید تھی کہ شاہ رخ کو جانشین بنا لیا جائے گا۔ ادھر خانزادی اپنے چھوٹے لڑکے خلیل خان کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر دونوں میں سے کسی کو ہمت نہ تھی کہ کھلے طور پر تیمور کے سامنے یہ ذکر چھیڑے۔ جہاں تک پوتوں کا تعلق تھا، وہ خود ان کے معاملات میں غیر جذباتی، منصف اور سلوکن تھا۔ 15ویں صدی کے شروع میں امیر تیمور تمام ایشیا پر قبضہ کر چکا تھا۔ صرف ملک خطا چین کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ اب اس نے اسے فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور ماہ نومبر سن 1404 میں 2 لاکھ کا لشکر جرار لے کر شمال کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے فوج کا میمنہ شہزادہ خلیل کی قیادت میں رکھا تھا۔ خلیل نے شہر سنگ میں اپنی فوج کو جاڑا ختم ہونے تک روک دیا۔ امیر تیمور شمالی سرحد کے قلعہ اشرار کی طرف بڑھا اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ مارچ سن 1405 میں فوج پھر روانہ ہونے کو تیار تھی۔ علم بلند ہوئے، نقارے پر چوٹ پڑی
اور امیر تیمور کو سلامی دی گئی، مگر یہ سلامی مردہ امیر کے لیے تھی۔ اس کی موت اشرار میں واقع ہو چکی تھی۔ امیر نے مرنے سے پہلے عمرہ نور الدین اور شاہ ملک کو بلا کر وصیت کی تھی کہ جہانگیر کے بیٹے شہزادہ پیر محمد کو اس کا جانشین مقرر کیا جائے اور تاعمر اس کا ساتھ دیا جائے تاکہ جانشینی کے لیے کشمکش پیدا نہ ہو سکے۔ شہزادہ خلیل شہر سنگ کے شمال میں روانہ ہونے والا تھا کہ اسے امیر تیمور کی موت کی اطلاع ملی۔ ساتھ علم بھی ہوا کہ مملکت کا جانشین شہزادہ پیر محمد مقرر ہوا ہے اور فوج ملک خطا کی طرف مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے۔ خلیل نے موقع غنیمت جانا اور میمنہ کے امیروں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی وہ سمرقند پہنچ گیا، جہاں اس نے اپنی والدہ خانزادی کی مدد سے متعدد امیروں سے حلف لے لیا۔ سمرقند کے باشندے بے دست و پا بھی تھے اور الجھن کا شکار بھی۔ تیمور کی وصیت کے مطابق صرف افواہ سنی تھی۔ خلیل تخت پر تسلیم شدہ شہنشاہ کی حیثیت سے جلوہ افروز ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے شادی ملک کے ساتھ نکاح کیا۔ کنیز اب ملکہ بن چکی تھی۔ ناتجربہ کار نوجوان شہزادہ حکومت و استبداد سے ناواقف تھا۔ اس کے تصرف میں بے اندازہ دولت تھی اور وہ حسین ایرانی نو ساختہ ملکہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ وہ محفلوں اور جشنوں کے لامتناہی سلسلے میں پڑ گیا۔ اب وہ شاعر بھی بن گیا تھا اور اس کی محبوبہ کی شان میں نت نئی شاعری ہونے لگی۔ دولت لٹانے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز بن گیا اور اس کے ساتھیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، مگر اس کے تجربہ کار عمرہ دربار خالی کر گئے اور اس طرح اس کے گرد اس کی پسند کے درباری اور امیر جمع ہو گئے۔ شادی ملک، جس کی جان بوڑھی ملکہ سرائے خانم نے بچائی، اب اپنے مربی کی دشمن بن گئی۔ سمرقند کا شہنشاہ کچھ اس طرح رنگ و بو کی دنیا میں گم ہوا کہ سمرقند کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہیرے جواہرات زمین پر بکھیر دیے جاتے تاکہ جو ڈھونڈے وہی اٹھا لے۔ سمرقند کے فواروں میں پانی کے بجائے شراب ابلنے لگی تھی۔ خلیل طاقت کے نشے میں مست اور شادی ملک اپنا بدلہ لینے میں منہمک تھی۔ یوں ملک خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا۔ خانزادی کو اطلاع ملی کہ اس کا بڑا بیٹا پیر محمد ہندوستان سے آ گیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی۔ اس کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کو نہ روک سکتی تھی۔ اس نے جو آگ اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی، اب اسے بجھانا ناممکن تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے حوث اقتدار میں مامتا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ کہیں کی نہ رہی تھی۔ پیر محمد اس سے متنفر ہو چکا تھا اور اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ ادھر خلیل اور شادی ملک کے تیور صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اسے ایک غیر ضروری بوجھ سمجھتے ہیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو چکے تھے۔ اقتدار کی ہوس میں اپنوں کا خون پانی کی طرح بہہ نکلا۔ تیمور کی طاقت آپس میں ہی نبرد و آزما ہو کر نڈھال ہو گئی۔ دنیا کو سرنگو کرنے والے جنگجو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں جی توڑ کر لڑے، لیکن پیر محمد کو حملہ ور ہونے کی حیثیت سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ میدان جنگ سے پسپا ہو کر ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب خلیل نے اپنی فتح کا مزہ اور پیر محمد کے ہندوستان بھاگ جانے کی خبر اپنی ماں کو سنائی تو وہ آنسو نہ بہا سکی اور نہ ہی جشن فتح کی خوشیوں میں شریک ہو سکی۔ خلیل کا دل رکھنے کے لیے جب بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اس کی جھیل جیسی آنکھیں نمناک ہو جاتی۔ ملکہ سرائے خانم کے پاس بہت کم وقت تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو تیمور کی اس وسیع سلطنت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس نے نور الدین سے رابطہ کیا۔ ابھی فتح کی تقریبات اختتام پر نہیں پہنچی تھی کہ تیموری عمرہ نے نور الدین کی سرکردگی میں سمرقند پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ تیمور کی برسوں کی محنت کو اس کا بیٹا شراب عورت کے لیے بیچ دے۔ خلیل نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ نحوست کے زیر اثر آ چکا تھا۔ وہ گرفتار ہوا اور اسے قید تنہائی کی سزا دے دی گئی۔ شادی ملک نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسے گرفتار کر کے سر بازار رسوا کیا گیا۔ خانزادی اپنے بیٹے خلیل کے آنت کے جرم میں ملزمہ کی حیثیت سے ملکہ سرائے کے سامنے پیش کی گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ملکہ سرائے خانم کو مکمل اختیارات ملے تھے۔ اس کی آنکھیں فتح کے جذبات سے چمک رہی تھی۔ اس نے نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں حکم سنایا، چھوٹی خانم کو اس کے اپنے محل میں عمر بھر کے لیے نظر بند کر دیا جائے۔ خانزادی نے کمال ضبط کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ملکہ سرائے خانم کے حکم کے مطابق خواجہ سراؤں کی میت میں جب وہ اپنے محل پہنچی تو ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ابا حضور، مجھے معاف کر دینا، میں ترکمانوں کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اپنے باپ کی تلوار کے نیچے وہ سسک رہی تھی، پھر اس کی سسکیوں سے خوابگاہ کے در و دیوار لرزنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، اس داستان کی تیاری میں ان کتابوں سے مدد لی گئی: آئینہ ہند، والی خوارزم، امیر تیمور، کمالات ہند اور تاریخ ہند۔
اور تاریخ ہند